ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور مسند صدارت جلوہ افروز بڑی پیاری شخصیت، سرمایہ ملک و ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور کی بلا پیر سید عرفان امین نقشبندی دامت برکات القدسیہ اور دیگر میرے مسلک کا سرمایہ، میرے مسلک کا اثاثہ علماء کرام بھی تشریف فرما نے، ثنا خان حضرات تشریف فرما نے، تسی سارے بڑی عقیدت نال، بڑی محبت نال، بڑے ذوق نال، بڑے شوق نال اج دی اس پاکیزہ مقدس محفل جس دا عنوان واہ حسین، اس محفل دا تسی حصہ بنے ہو۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعا کرنا، اللہ تسی جننے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے۔ حسب وعدہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرنا، مالک نے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، اللہ تمہاری حاضری بھی قبول فرمائے۔ بس میں جلدی بلا تخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور تمہیں میں نے سنا کہ میرا مالک، میرا خالق جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کائنات اندر جسم جو کچھ بھی ملے ہے حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ ملے ہے۔ کائنات اندر جسم جو کچھ بھی ملے ہے وہ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صدقہ ملے ہے۔ دوران خطبہ میں جو الفاظ تلاوت کرن دا شرف پایا، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی فرما دے لا اسألکم، میں کچھ نہیں منگدا، میں کچھ نہیں منگدا، نالے منگے تھے جدے کل شے کوئی نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک انا اعطیناک الکوثر، اس کی فضیلت مالک جڑے خدا دی خدائی دے بادشاہ بن کے آئے، اللہ نے سرخ و سفید خزانیاں دا مقبوطیاں چابیاں دے چھڑیاں، لا اسألکم کچھ نہیں منگدا، علیہ اجرا اس بات تے بھی کوئی اجرت طلب نہیں کردا، کس بات تے کہ میں تو انو فسق و فجور چو نکال کے رشت و ہدایت دا پیکر بنایا، جہنم دے گڑیاں چو کڑ کے تو انو جنت دے باغات، جنت دے محلات، جنات تجری من تحتی حل انہار دا حقدار بنایا۔ ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوگا یہ محفل دا حسن ہوتا ہے کہ خطیب دی مجبوری ہوتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے جاؤ گے گفتگو تے جاری رہنی ہے، لیکن میں نے سنا گا خطیب واسطے ضروری ہوتی ہے، تے جے تسی چپ کر کے پیر ہوگے تے میں بھی سوچی پاؤں گا پتہ نہیں میری غلطی انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے میں نے دسو میری غلطی سمجھ آ رہی سارے؟ کئی بندے حالے بھی آتے ہیں، مہربانی کرو ذرا محبت ہے، میرا سفر بھی دیکھو تے پیر صاحب جس ذوق والے نے میری دوسری مرتبہ میں زیارت اشرف پا رہے ہیں، جنہیں انہوں نے گلہ فرمائیاں نے بالکل بجا نہیں، اور میں ویسے اس بالکل ٹچ بھی نہیں سی کرنا، لیکن میں ایک گل ضروری سمجھنا کہ قبلہ پیر صاحب بڑے بڑے اسٹیجاں تے جان ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، سارے روزانہ دا معمول ہے، یقین جاننا بھی میرے سوتے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ایسے جاہر قسم کے پیر ہوندے نے، اے داڑھی بالکل ہوندی، داڑھی نہ دی شاہی کوئی نہیں ہوندی انہاں دے چہرے، جناب اینیاں نے دو ہاتھاں تے انگلیاں تے جنیاں ہے نے سارے تے دو تین انگوٹھیاں پائیاں تے جناب چرساں پین والے تے بھنگا پین والے تے سوٹے گان والے ہیں تے بعد یہو جی بھی ہے نے سنیاں دے پیر جڑے بڑے پھردے نے نام لہا، بس میں تو انہوں نے پیر کا لفظ بھی انہوں واسطے استعمال کرنا، پیر کی توہین سمجھنا، انہوں نے جناب والا جڑے شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑان والے نے، ایسے صرف طویل دھاگیاں والے تے چرساں پین والے تے بھنگا پین والے، انہاں لوگاں نے سنیت دا بیڑا غرق کر چھڑیا، میرا دل خوش ہویا، یقینی گل ہے دل ٹھنڈ پئی ہے، اللہ دا شکر ہے سنیاں نو اللہ نے یہو جے پیر بھی عطا کیتے ہوئے۔
آپ کا سلسلہ بھی نقشبندی ہے، میرا بھی نقشبندی ہے. میرے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ایک گل یاد آ گئی، وہ بھی نقشبندیاں دے پیشوا. گل سنو کہ آن دا مول پی جائے. میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کول ایک بندہ آ گیا جی میں آج چلتا ہے آن کے تے بیٹھ گیا. چند دن گزارے، چند راتیں گزاریاں، گزارن تو بعد واپس جان لگا. میاں صاحب فرمانے کو بیلیا کو اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کر پایا، آیا کدھر سے؟ آندا بابا جی چھوٹو جڑے کام آیا سو ہوئے ہی نہیں. فرمایا کی مطلب؟ دس تے صحیح. اللہ والے کو پتہ تے ہوتا ہے دا کی تے اللہ والے کو پتہ. فرمایا دس تے صحیح نا، یہ تمام حجت کہہ لو، دس تے صحیح نا. اس نے کیا بابا جی میں تے تھوڑا بڑا نام سن کے آیا سا، تسی تے جناب بڑے بڑے اللہ دے ولی ہو، بڑا تھوڑا چرچا ہے، بڑا تھوڑا نام سنیا، لیکن مینوں گل نظر نہیں آئی. فرمایا کی مطلب؟ آندا جی مینوں تواڈے چوں کوئی کرامت نظر ہی نہیں آئی. اسی سمجھے جڑا جناب کٹھیاں بازیاں مارن والا ہوئے، آواز اٹھن والا ہوئے، کرتب کرن والا ہوئے، تماشے کرن والا ہوئے. قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہوتے سن آج کل یہ معیار رہ گیا ہے، یا تے سارے کپڑے لا دیو تے پھر ولی ہے، تے یا بہتے پالو تے پھر ولی ہے. آج کل ایسا سمجھ لیا کہ ولایت معیار ہے. میاں صاحب فرمان لگے بھی بول، آندا جی کرامت نظر نہیں آئی. اور سننا ذرا آنے دا مول پہ جائے گا. میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے مینوں یہ دس کرامت تے تینوں نظر نہیں آئی جنیاں راتاں تے جننے دن میرے کو گزارے نے؟ آندا جی بابا حکم. فرمایا کوئی میرا عمل کھانا پینا اٹھنا بہنا چلنا پھرنا کلام کرنا سارا کچھ کوئی بھی عمل مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دی شریعت تے سنت کے خلاف ویکھے سمجھ آئی؟ بولا تو سبحان اللہ. کوئی عمل شریعت مصطفیٰ کے خلاف ویکھے ہاتھ جوڑ کے آندا بابا اللہ کی قسم ہے کوئی عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ویکھیا. میاں صاحب مسکرا کے کہنے لگے ظالما یہ تو بڑی کرامت کیڑی لمدا پھر رہے ہیں. آج ہر بندہ پیر دے آستانے تے جا کے آندا پیر جی دعا کرو کاروبار ٹھیک ہو جائے، گڈی مل جائے، فلاشا مل جائے، فلاشا مل جائے، فلاشا مل جائے. کدی پیر دے آستانے تے کسی یہ بھی آخیا پیر جی دعا کرو میری آخرت بہتر ہو جائے، ایمان دی سلامتی مل جائے. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں جنہ کما واسطے اسی نہ مسجداں تے بیٹھے ہیں انہاں کما واسطے لوگ ساڈے کول آوندے ہی نہیں، تے جنہ کما واسطے نہیں بیٹھے انہاں کما واسطے ہر بندے ٹرے. اس واسطے یہ آستانے نہیں کہ تسی صرف آکھو جناب پتر لینا تے اوتھے ساڈا ایمان ہے عرشاں ملدی مجھ نہیں ملدی تے پیرا کو ٹر جو جناب پیر جی پیڑا دم کر دیو مجھ نہیں اوے یہ کچھ گلاں چھڑ دیو. پیرا کو جانا تے خدا دا خوف پیدا ہوئے، اللہ دا عرفان مل جائے، اللہ دی معرفت مل جائے، تینوں خوف خدا وچ رون والی اکھ مل جائے، تینوں خوف خدا وچ رون والی اکھ مل جائے، اس کے مصطفیٰ مل جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی محبت مل جائے، ازواج رسول دی محبت مل جائے، آل رسول دا پیار مل جائے، اولاد رسول دی محبت مل جائے، اصحاب رسول دی غلامی مل جائے، تے پھر مزہ پیر خانے جان دا. ورنہ آج کل بڑیاں بڑیاں میں ہوں چونکہ میرا عنوان نہیں ہے، میں تے ٹو دی پوائنٹ بالکل اپنی پٹی چڑھ گیا تھا، پر تسا میں تو کیا کہ نہیں ادھر بھی آؤ تے سبحان اللہ ان کہو گے کہ نہیں نہیں حالے بھی سارے نہیں بولے ذرا گل کی اجازت دیو تو تھوڑی ایگو تیز کروا دیں خبر نہیں. ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے. اور اب تھوڑا جب میں ادھروں آسرا مل جائے گا، باقی اصل آسرا تے سجدہ زہرا دے کرتا ہی ہے. گج کے یاد کرو ذرا سبحان اللہ. چلو بزرگ نہ بولن جڑے جوان منڈے نے چ انہاں بھی سبحان اللہ نہیں کہنی. موبائل تے جناب گانے لگے ہون نال اونی آواز ہوندی نہیں، اس تو زیادہ اپنی آواز ہے، ادوں کوئی ڈر نہیں، کوئی چاکا نہیں، کوئی شرم نہیں. تے جے مسجدے آن کے کہنا پائے سبحان اللہ کہو تے جناب نہیں میں سبحان اللہ کہوں، یہ جنا کیا کرو گج کے محبت نہ کیا کرو سبحان اللہ. عرض کر یا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اعلان کر کے نہ لوگوں کو کہہ دے اعلان رب کروا رہے ہیں. تو کرنا ذرا میری تقریر شروع ہوگی، اعلان رب کروا رہے ہیں. محبوب اعلان کر دیو ان لوگوں کو کیا دیو لا اسالکم علیہ اجرا، کچھ نہیں مانگتا علیہ اجرا، اس بات پر کوئی اجرت نہیں کرتا. اپنا ماضی تے دیکھو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تسی تے جہنم دے گڑے دے کنارے تے سو، ان قریب گر جان والے سو. فانقذکم منها، میرے محبوب نے تانوں بچا لیا، میرے یار نے تانوں بچا لیا. جہنم چو کٹ کے گڑے آ جو تانوں جنت دے راہ تے چلا دیتا، جنت دے باغاں دا حقدار بنا چھڑیا. اللہ اکبر. کو جو جانا
فرمایا اس بات پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر حکم تے فرماؤ نا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تو نثار جاون. آقا حکم تے فرماؤ نا. فرمایا الا المودۃ فی القربا. ہاں اینی گل ضرور کہنا میرے اقرباء نال میرے قربا نال میرے قرابتاں نال میرے گھر والے نال پیار کرے آ جائے, میرے گھر والے نال محبت کرے آ جائے, میری اہل بیت نال محبت کرے آ جائے. اور میں لفظ سے محبت کا استعمال میں اپنے کولوں کر رہا ہوں. جڑا لفظ یہ استعمال ہویا نا آیت وہ محبت نہیں الا المودۃ فی القربا. تسی آکھو گے محبت کی ہے اور مودت کی ہے, یہ اندر امتیاز کی ہے. امتیاز دے محبت جدے نال ہوے وہ نہ بھی ملے بندے دا زندہ رہنا پاسبل ممکن ہے, انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن مودت جدے نال ہوے وہ نہ ملے تے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. محبت ہوے بندہ نہ بھی ملے تے زندہ رہ سکتا ہے. مودت جد ہو جائے تے پھر زندہ رہنا امپاسبل ناممکن ہے. اور مثال دے دیں مچھلی نو پانی نال محبت بھی ہے مودت بھی ہے. بالکل سادہ کر رہے ہیں, چند لمٹ واسطے تھوڑی دیر واسطے پانی کو جدا کر دیو تڑپ تڑپ کے جان دے دے کہ کیوں مچھلی نو پانی دی جدائی گوارا. سرکار بولو مچھلی نو پانی دی جدائی گوارا. فرمایا جی میں مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مومن کہلان دا حقدار ہووے مومن ہووے جڑا نبی دی اہل بیت دی محبت تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا. مت خیال کرنا بڑیاں نمازاں میرے دامن, بڑے روزے میرے دامن, میں ہر سال عمرہ کرنا ہر سال حج کرنا طواف کعبہ صفا مروا صحیح سارا کچھ میرے کو چلیا نانا تیری عبادت اور ریاضت رائے گا بیکار ہے جے نبی دی آل دی محبت نہ ہوئی, نبی دی آل دا پیار نہ ہویا. کیوں نبی دی آل دی محبت اللہ نے تیرے تے فرض کر چھڑی ہے. تیری تے انہاں تے نماز ہی مکمل نہیں ہوندی جنہ تے نماز وچ نبی دی آل دے درود نہ پڑھے, انہاں تے نماز ہی نہیں. گویا معلوم ہو گیا ایسے واسطے سی محفل سجائیے قبلہ شاہ صاحب نو بلائے اور انہوں نے گواہ بنا کے یہ کوئی نعرہ مار رہے ہیں اسی سنی اہل سنت و جماعت حضور دے گھر والے نہ پیار کروا لیا, حضور دی اولاد نہ پیار کروا لیا, حضور دی آل نہ محبت کروا لیا. تائیں دے نعرہ مار رہے ہیں یہ ہوئی کہنے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. جوان اللہ دنا ہاتھ کھڑا کریں نو جھنڈا بنائے انہوں لہرا کے دنا پیار نہ اچھی آواز میں سینے سے زور لاگے پتہ چلے آج ذکر حسین ہو رہے ہیں. مل کے آنکھوں دینا عظمت آل نبی. کوئی چہرہ خاموش نہ نظر آوے. مل کے آنکھوں دینا مولا حسین دیا قربانیاں دے سامنے رکھونا اور یارو یوں نہ دے 6 مہینیاں دا لال بھی نہیں رکھیا 18 سالہ چڑھدی جوانی علی اکبر بھی قربان کر چھڑے آئے. تسی پڑھن واسطے تیار نہیں آنکھوں دینا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. جنہوں شرم ہونے منہ تھلے کر بلے جنہ دل دلوں باپ اٹھ دیئے بھی اس جہاں چوکی رکھے گا عظمت آل نبی. عظمت آل نبی. ماشاء اللہ دیکھو علامہ صاحب مائک تو بغیر آواز ماشاء اللہ نے بڑی دیتی ہوئی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے خدا عظمت آل نبی. حضور دی آل گواہ بنا لو. اس فخر و صدا تشریف فرمانے سجد زادے بیٹھے ہوئے نے اسی دین انہوں گواہ بنا کے آنے اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں نو تے جو کچھ ملے آوے نبی دی اولاد صدقہ ملے آئے. مل کے آنکھوں درائے عظمت آل نبی. عظمت آل نبی بھولنا 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 عظمت بھول گئے ہو عظمت آل نبی. آج بھی میں اپنے ایسے واسط سجائیں گے پیر صاحب بلائے ناد خاندن بلائے میں نے بلایا گیا ایسے واسطے آ جاؤ خالق کی ہوئی آنکھیں عظمت آل نبی.
تو سونے کی پیاری زبان فرما دے کائنات والے ہو میں تمہیں کلمہ پڑھایا میں تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے میرا صدقہ تمہیں نمازاں ملیا میرا صدقہ تمہیں رمضان ملیا میرا صدقہ تمہیں قرآن ملیا بلکہ ساری کائنات میرا صدقہ تمہیں ملی ہے جی سونا حکم تو فرماؤنا فرمایا لوگوں ایک کوئی شے طلب کرنا ان المودۃ فی القربى آقا دسو تے سینا کی پیش کریے مالو دولت پیش کریے حضور اسلام نے فرمایا نانا میں تے خزانے دا مالک بن کے آیا میں نے کسی شے دی لوڑ نہیں آقا پھر دسو نا حضور اسلام نے انہوں میں پھر مسادہ لطف پیش کرنا چاہنا میری سرکار دے کروں جدوں صحابہ نے پوچھیا آقا پھر کی پیش کریے حضور اسلام نے فرمایا لوگوں میرے علی نال پیار کرے آجے میری بیٹی فاطمہ الزہرا دا حیا کرے آجے میرے حسن نال پیار کرے آجے میرے حسین نال پیار کرے آجے میرے حسن نال پیار کرے آجے میرے حسین نال پیار کرے آجے چلو میں یہ اشارہ قرآن دا پیش کرنا جاما میرے اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماتا سونیا جتھے تیرے قدم لگے نے مینوں سونا کو شہر سونا لگدا ہے مینوں شہر پیارا لگدا ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرما دے نے انما یقسم بالطیب قسم ہمیشہ پاک چیز اٹھائی جاتی ہے قسم ہمیشہ طیب چیز اٹھائی جاتی ہے اور مطلب کی بندا ہے جتھے حضور دے قدم لگے نے او زمین بھی پاک ہے او سارا شہر پاک ہے بلکہ ایک شہر نہیں دوئی نہیں جعلت لی الارض مسجد مطہورا حضور دے قدم لگے نے زمین دے اللہ نے ساری زمین پاک کر چھڑیا ہے میرے آقا نے اسلام دے قدمان لگن والی جس زمین پاک ہے تے میں سوچ کے جواب دیا دے تے قدمان لگن والی زمین پاک ہے نبی دا خون کنا پاک ہوئے گا لگن والی زمین پاکے قدمہ تھلے ہون والی زمین پاکے کہ وہ حسین کنا پاکے جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وعنا من الحسین مسلمان بھائیوں پھر میں اپنی گل کرنا چاہنا وہ نقشہ درہ سامنے لکھیا نے حدیث اساں بارہا مرتبہ سنیے کون حسین ابن علی عنوان ہے واہ حسین اور تسی بھی آکھو گے واہ حسین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری سرکار میں موڑیاں تے بٹھایا ہوئے اے نقشہ درہ سامنے لکھیا نے جو حسین پاک اپنے نامی مصطفیٰ تے موڑیاں تے بیٹھے ہوئے نے او زلفاء جنہاں نے قرآن بلے دن لقب دے رہے ہیں حسین والیاں زلفاء حسین پاک دے ہاتھ دے اندر نے حسین پاک کے سجے موڑنا چاہتے نے اللہ دے نبی سجے موڑ جاندے نے یارو انداز دے کھونا میں سب کے جاما اے انداز بے کے دل کر گا یا کھیے واہ حسین وہ یاد رہا وہ لوگ کی سینے دے ہاتھ مار کے اندر ہائے حسین نہ کیا چلیا نانا ہائے حسین نہیں ہائے نہ کہہ بلکہ جدوں میں کہنا ہے اے یا خدا حسین حسینی سنی ہائے والا نہیں سنی دے واہ حسین کہنے والا ہے مسلمان بھائیوں تو جنال اور نقشہ پیش کرنا چاہنا میں کمندر کسی پیش کرنا چاہنا قبلہ پیسا کو دعا لینے واسطے حسین پاک میرے آقا دے موڑیاں دے بیٹھے ہوئے نے پوری تو جو میرے وار کیا نے حسین پاک آقا دے موڑیاں دے بیٹھے ہوئے نے اے او محبوب نے انہاں دے موڑیاں دے حسین بیٹھے نے میرا دی رات آ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رفت سفر بنیا اللہ دے اللہ نے ملاقات وہاں سے جا رہے ہیں عرص وہاں سے عرص دے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے پہلے اسمان دے پہلا اسمان تھلے لے حضور دے قدم اٹھے نے دوسرا اسمان تھلے لے میرے نبی دے قدم اٹھے نے تیسرا اسمان تھلے لے میرے نبی دے قدم اٹھے نے چوتھا اسمان تھلے لے میرے آقا دے قدم اٹھے نے پنجواں اسمان تھلے لے میرے آقا دے قدم اٹھے نے چھواں اسمان تھلے حضور دے قدم اٹھے ستواں اسمان تھلے میرے آقا دے قدم اٹھے سدرۃ المنتہا تھلے میرے آقا دے قدم اٹھے رفرف تھلے میرے آقا دے قدم اٹھے اللہ دا عرش تھلے میرے آقا دے قدم اٹھے ہم جملہ کہاں جو دلہ میں تربان دل والا جملہ لوگوں ساری کائنات میرے آقا دے قدم تھلے اور میں جملہ کہاں جو جدے قدم تھلے
ساری کائنات حسین اس نبی دے موڈیاں تے بیٹھا ہویا حسین پاک اس نبی دے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے نے کیوں نہ آکھیے میرا دل بھی حسینی ہے جدا دل ہے میں چھوڑا نام کھڑا کر کے آکھو اے مسجد دے طرف دیوار پھوٹنے چاہیے نہیں میرا دل بھی حسینی میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے سمجھ آگے میں کیا کی لیا ماں پھر تسی چپ نہیں ہو گئے تسی نہیں ذوق نہ رکھو گے بلکہ بجن چان کی آنکھو گے میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے پانچ طرف پاک دے نام دا پانے لیا جملہ کرنا ہے میرا دل بھی حسینی میرا دل بھی حسینی پیا نہیں پڑھدا پیا تے جڑا پڑھدا ہے او دے ول ویکھ کے تسی بھی جھوم کے آکھو میرا دل بھی حسینی ہے سرکار مدینہ سرور کرم سینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ایک بچے میں سرکار نے سینے سے نہ لایا حضور اسلام اس بچے میں پیار کر رہے ہیں اس بچے میں سینے سے نہ لا رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ نے لے کے پوچھا آقا گل سمجھ نہیں آئی یہ بچہ کون ہے کدھر نے اتنا پیار فرما رہے ہو اللہ کے نبی اسلام نے جملہ سنا ایماندار آیا ہوئے گا حضور اسلام نے فرمایا میں اپنے کھانا میں کھیائے ایک دن میرا حسین اپنے گھروں باہر نکلیا میرا حسین ٹردا جانا سی یہ بچہ اپنی کھیل چھوڑ کے جتھے جتھے میرے نواسے حسین رہے قدم لگ دے سی او دے قدمان لگن والی خاک نو چکدا سی نالے چکدا سی نالے اپنے چہرے تے ملدا سی اور صحابہ میں اس بچے نہ پیار کر کے دسنا چاہنا جڑا میرے نواسے حسین نہ پیار کردا ہے او دا سینہ میں محمد آپ دینا سے حسین نہ پیار کرے گا تسی کدا پیار لے کے آئے ہو کدی محبت لے کے آئے ہو یقین نہ حسین پاک دی محبت لے کے آئے ہو اس میں سب مل کے نہ خدا او بچے دا انداز کیے حسین پاک دے قدمان لگن والی خاک نو چکدا ہے نالے چکدا ہے نالے کہندا ہے میرا دل بھی حسین
مساجد میں او مولوی کس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس منبر پہ بیٹھ کے حسین پاک کے خلاف بولنے شرط پہ کرنا دیکھتے صحیح نہ اے منبر دے نوں کتھوں ملیا ہے اے بہارا کدے نہ ملدیاں مسئلہ آباد میں ہوندیاں اے رونقاں کدے نہ ملدیاں نہ آزاناں ہوندیاں اے بہارا ملدیاں رونق ہے مساجد میں شبیر کے شجر کے سے کتنا پیسہ بسیاں دیا یہ منبر بھی یہ منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی نبی دی آل دے خلاف بولن والے تے یوسا ایس منبر تو اتر جا تو اس منبر دے قابل نہیں کیوں یہ منبر بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی یحییٰ ماذ راضی سے پوچھا گیا حضور بتائیے اولاد رسول کی عظمت کیا ہے حضرات حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے یحییٰ ماذ راضی نے خوب آب زر سے لکھنے والا جملہ کہا ان کے خبیر کو نبوت کے پانی سے گوندا گیا ان کے خمیر کو نبوت کے پانی سے گوندا گیا رسالت کے پانی میں ڈبویا گیا پھر ایک کو حسن بنایا گیا ایک کو حسین بنایا گیا ایک کو حسن بنایا گیا ایک کو حسین بنایا گیا اور مرج البحرین یلتقیان دی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو اللہ فرماتا دو دریا رواں کیتے نے یا لو دریا کیڑے نے فرمایا ایک دریا دا نام علی ہے بولو تے صحیح ایک دریا دا نام علی ہے دوجے دا نام فاطمہ ہے اور جدوں ملدے نے پھر موتی پیدا ہوندے اللہ یہ تو پتہ لگ گیا ایک دریا دا نام علی ہے ایک دا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہما یا اللہ یہ بھی پتہ چل جائے موتی کیڑے نے موتی کیڑے نے فرمایا ایک موتی کا نام حسن ہے دوجے موتی کا نام حسین ہے اور رسول نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا زید بن ارقم بھی راوی دی آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھوڑے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت میری اہل بیت یہ ناتا حضور جوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا یہ ناتا ٹوٹے گا نہیں یہ ناتا ٹوٹن والا نہیں اہل بیت دا اور قرآن دا معلوم ہویا جڑے خالی قرآن دی رٹ لان والے تے اہل بیت کے اطاعت کے خلاف زبان درازی کروا لے نے نبی پاک علیہ السلام دی اصل حدیث نو سامنے رکھ لیا جے ایک سوٹی حضور نے بیان کر چھڑی ہے کہ تے لا کے دیکھ لیا جے کیونکہ فرمایا نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہون گے نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوے گا اور ایسا گہرا تعلق جوڑے فرمایا تے قیامت والے دن بھی اکٹھا ہی ہوے گا حدیث لفظ نے حوض کوثر تے دونوں قرآن اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے میرے کول آؤ گے میرے کول ہن جڑا ناتا نبی پاک علیہ السلام نے جوڑیا قرآن اور اہل بیت میں ان پیش کرنا چاہنا قرآن اور حسین تھک دے نہیں گئے ہاتھ کھڑا کرو جڑا جا تھک گیا ہے پھر کہو سبحان اللہ میری زندگی دی پہلی تقریر ہے میرے خیال دی بہت تقریر تھی جی میں تسی سن دے ہو پہ بہرحال کوئی گل نہیں ہوں اللہ پیر صاحب دا حکم ہے اللہ ہمیں فوق اللہ دیتا ہے میں گل سنا رہے ہیں بول چھوڑو سبحان اللہ اللہ قرآن اور حسین چار چیزیں ہر بندے کو بڑی پیاری ہیں وطن بڑا پیارا ہے مال بڑا پیارا ہے اولاد بڑی پیاری ہے اور چوتھے نمبر تے اپنی جان بڑی پیاری ہے کنہ دے ذکر واسطے آئے ہو جنہوں نے وطن بھی قربان کر چھڑیا اور وطن بھی وہ قربان کیتا ہے جنہوں چھڑن واسطے جانور بھی تیار نہیں جنہوں جانور بھی تیار نہیں چھڑن واسطے ترکیہ میں دور حکومتی بات کے گنبد خضرا تے بیٹھنے والے کبوتر آج بھی تاریخ کے اندر بات موجود ہے لوگوں نے اعتراض کیا ہونا کہ گنبد خضرا تے بیٹھنے والے کبوتر انہوں جدا کر دیتا جائے مختصر کرنا پلاننگ تو بعد مشاورت تو بعد انہاں کہا یہ حالے میں کوئی بندہ انہوں دانا نہ ڈالے انہوں پانی نہ پلائے جانور نے اب بھی جنگلاں دا رخ کر جان کے جدوں بھوک تے پیاس لگے گی ادھر لوکاں نے میٹنگ کی تھی انساناں نے ادھر جانوراں نے بھی میٹنگ کر لی انہاں کہ تسی سانو کڈنا چاہتے ہو
نبی دے شہر چو نبی دے گنبد خضرا تو گنبد خضرا کی جدائی مشورہ کیتا پانی بند ہو گیا دانا بند ہو گیا انہاں کیا اسی بھی جانا دے دیا کہ نبی دا گنبد چھڑ کے نہیں جانا بارہ لگ گیا پابندی عائد ہو گئی کوئی بندہ دانا نہ ڈالے کوئی بندہ پانی نہ پلائے بس ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے کبوتر آخر جانور سن بھوک تے پیاس کی وجہ تو گنبد خضرا تو گردے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں تاریخ شاہد کبوتر مرے تے ہے پر گنبد خضرا چھڑ کے پانی واسطے دانے واسطے کوئی نہیں گیا